وہی حقیقت محمدی کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی امام علی زین العابدین کی شکل میں، کبھی امام محمد باقر کی شکل میں، کبھی امام جعفر صادق کی شکل میں، کبھی امام موسیٰ کاظم کی شکل میں، اور کبھی امام علی ابن موسیٰ الرضا کی صورت میں۔ اگر پیغمبر اکرام اسلام 33 ہجری میں ہوتے، اگر 11 ہجری میں آپ کی رحلت نہ ہوتی اور آپ کو 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک یہ 30 سال لوگوں کے درمیان زندگی گزارنا پڑتی تو کیسے گزارتے؟ بالکل ویسے ہی گزارتے جیسے علی ابن ابی طالب نے زندگی گزاری۔ اور 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک یہ 9.5 سال کیسے زندگی گزارتے؟ جیسے امام حسن مجتبیٰ نے گزاری۔ اور 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک 10.5 سال پیغمبر ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا۔ اور 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 35 سال پیغمبر اسلام کی سیرت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو امام علی زین العابدین کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک یہ تقریباً 18 سال 10 مہینے پیغمبر کیا کرتے؟ وہی کرتے جو آپ کے ہم نام امام محمد باقر نے کیا۔ اور 114 سے لے کر 148 تک 35 سال پیغمبر اکرام اسلام کا اسوہ اور کردار کیا ہوتا؟ اگر کوئی جاننا چاہتے تو وہ امام جعفر صادق کی زندگی کو پڑھے۔ اور 148 سے لے کر 183 ہجری تک ان 35 سالوں میں اگر پیغمبر ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کرتے جو امام موسیٰ کاظم نے کیا۔ اور 183 ہجری سے لے کر 203 تک ان 20 سالوں میں اگر پیغمبر ہوتے تو کیسے ہوتے؟ انداز کیا ہوتا؟ سیرت، کردار، گفتار، روش، انداز حیات کیا ہوتا؟ وہی کہ جو آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ الرضا کرا۔ خود سوچے آپ، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تب کیا حالت تھی؟ اور 190 سال گزرنے کے بعد جب آپ کا بیٹا علی ابن موسیٰ الرضا خراسان آتے ہوئے نیشاپور کے دربار بازار تک پہنچے تب کیا کیفیت تھی؟ 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں جو حالت انتظار میں۔ اب آپ دیکھیے علی جعفری بھائی نے یہاں پر جو ہر سال مجلس کا اہتمام کرتے ہیں عشرہ مجالس کا، تو مسلسل تیاری کرتے ہیں، سارا سال متوجہ رہتے ہیں اور محرم سے پہلے ہی آمادگی شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہر روز آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آمادہ تیار ہیں چیزیں، پنکھے چل رہے ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، چادریں بچھی ہوئی ہیں، ممبر نصب ہے، تمام انتظامات وہ انجام دے رہے ہیں۔ اور اس عشرہ مجالس کے لیے انہوں نے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو فون کیے، رابطے کیے، اشتہار چھپوائے، اور ان کی اتنی کوششوں کے بعد پھر آپ صف اعضاء پہ آئے، یہاں جمع ہوئے۔ لیکن 200 ہجری میں جب علی ابن موسیٰ الرضا مدینے سے چلے ہیں تو بس ایک خبر پہنچی ہے خراسان میں اور اطراف کی آبادیوں میں کہ فرزند فاطمہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بھی دقیقاً نہیں پتا کہ صحیح کس دن اور کس وقت پہنچیں گے، بس اندازہ ہے۔ اب آپ اس نقطے کو درک کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک اندازہ ہے کہ آئیں گے اور یہ راستہ یہاں سے گزر کے خراسان جائیں گے، خراسان سے پہلے نیشاپور، اور لوگ جوک تر جوک سمٹ کر جمع ہونا شروع ہوئے
کہ تعداد کم از کم 1,00,000 ہے، جس میں 24,000 سے لے کر 28,000 تک لکھنے والے قلمدان سراپا انتظار ہیں. کوئی 2-3 دن سے آ کے بیٹھا ہے، خیمہ زن ہے، کوئی کسی عزیز کے یہاں ٹھہرا ہے، کوئی گھنٹوں سے مسلسل برابر ابھی آ جائیں گے، ابھی، یہاں تک کہ کسی نے آواز بلند کی کہ وہ کاروان چلا آ رہا ہے. لوگ سراپا انتظار، وفور جذبات کے عالم میں آگے دوڑے. اتنا بڑا اجتماع، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ پھیلے ہوئے. اور مامون الرشید کے سپاہیوں نے کوشش کی کہ امام ان سپاہیوں کے حلقے سے باہر نہ جائے. وہ لوگوں کی امام سے محبت ہے اور یہ امام کی لوگوں سے محبت ہے. تمام سپاہیوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور لوگوں کے بیچ پہنچے. اتنا انتظار ہے، اتنا جذب ہے، اشتیاق ہے. چونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا تو کئی عماریاں تھیں اور آگے پردے حائل تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ امام کون سی عماری میں سوار ہے، مبادا کوئی دشمن تیر اندازی نہ کرے، شہید نہ کر دے. تو اب لوگوں کا اصرار بڑھا، فرزند رسول رخ جمال سے پردہ ہٹائیے، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے. ایک مرتبہ عماری سے پردہ ہٹایا اور جب لوگوں کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، انسان کسی حجرے میں، کسی ہال میں گریہ کرے تو آواز گونجتی ہے. کھلی جگہ جیسے خیابان ہے، گلی ہے، آپ روئیں، آپ کی آواز بلند نہیں ہوگی، محسوس نہیں ہوگا. یہی افراد اگر کسی حجرے میں اور کسی ہال میں، مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر احاطے میں گریہ کریں تو آواز بلند ہوتی ہے. اب کھلی جگہ ہے اور مورخین نے لکھا کہ گریہ کی آوازیں یوں بلند ہوئیں کہ ایک غوغا تھا. یہ وفور جذبات کی کیفیت. یہاں تک کہ حضرت نے کچھ وقت گزرنے کے بعد پردہ گرا دیا. پردہ گرایا، آگے بڑھے تو دوبارہ اصرار بڑھا. فرزند رسول رخ جمال کی زیارت کا شرف تو عطا کیا ہے، کچھ سنا دیجیے، کوئی حدیث بیان کر دیجیے. پہلی بات یہ کہ امام کو دیکھنے کے لیے اتنا اشتیاق کیوں ہے؟ لوگ ہارون کو دیکھتے رہے، امین کو دیکھا، مامون، بادشاہوں کے چہرے دیکھے. علی ابن موسیٰ رضا کو دیکھنے کے لیے اتنا اشتیاق کیوں ہے؟ اگر کوئی اس راز کو سمجھے تو یہ پچھلے ائمہ کی محنت کا تسلسل ہے کہ انہوں نے پچھلے 190 سالوں میں کردار مصطفیٰ کو اس طرح سے زندہ کیا، احیاء کیا، اور سیرت مصطفیٰ کو اپنے علم سے، عمل سے، کردار سے، روش و رفتار سے یوں مسلسل امت کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ مقام مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ اور حرمت مصطفیٰ کی ایسے حفاظت کی کہ وہ محبت کم نہیں ہونے پئی بلکہ بڑھتی چلی گئی. اور اس کا اثر ظاہر ہوا بازار نشاپور میں. اور سب سمٹ کے جمع ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. بات لمبی ہے لیکن میں مختصر کر کے اگلے مرحلے میں منتقل ہونا چاہتا ہوں. اور رخ جمال کی زیارت کے بعد اشتیاق کیوں ہے؟ حدیث سنائیں. کیوں حدیث سننا چاہتے ہیں؟ کیا محدث نہیں ہے؟ 99 ہجری سے حدیث پر کام شروع ہوا ہے مسلمانوں میں، اور اب 200 ہجری ہے، 100 سال مکمل ہو چکا. اور 100 سالوں میں اب بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج جنہوں صحیح بخاری صحیح مسلم لکھی، ان دونوں کے اساتید بازار نشاپور میں موجود ہیں. باقیوں کو چھوڑیں، خود امام احمد ابن حنبل موجود ہیں. بڑے بڑے محدث، یہ قلمدان خود حدیث لکھنے والے ہیں. انہیں اشتیاق ہے کوئی لفظ ضائع نہ چلا جائے. سراپا انتظار. کیوں حدیث سننا چاہتے ہیں؟ جبکہ وہ احمد ابن حنبل موجود ہیں جو خود 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں. اس بات پہ غور کریں، قرآن مجید کی صرف 6236 آیتیں، کتنی تعداد برابر اکٹھی ہو، 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ یہ بھی موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں.
اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم اٹھ کے آئے، اور کتنے محدث ہیں، کیوں حدیث سننا چاہتے ہیں؟ کیا کسی کو حدیث یاد نہیں ہے؟ نہ کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے، اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے۔ اس لیے اشتیاق کی کیفیت ہے۔ اور پھر جب امام نے حدیث بیان کی ہے تو حدیث بیان کرے، لیکن جب حدیث بیان کرنی ہے تو اس سے پہلے سلسلہ سند ذکر کیا ہے، اور خود سے شروع کیا، خدا تک پہنچے۔ لوگوں نے سند کا مطالبہ نہیں کیا، کہا حدیث سنائے، لیکن حضرت نے فرمایا سنو مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، اور امام موسیٰ کاظم کا نام آیا تو خود امام علی ابن موسیٰ رضا کے جب جملہ ہدیہ کر دوں، وہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہو جائے، بالخصوص اگر آنکھوں کی بیماری ہو، تو ان لفظوں کے ساتھ میرے بابا امام موسیٰ کاظم سے توسل کرے تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ بن جعفر، فرماتے مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ حدیث قدسی خود سے خدا تک پہنچے ہیں۔ بزرگوار فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور وہ حدیث قدسی جسے اس انداز سے امام نے بیان کیا ہے کہ خود امام احمد ابن حنبل جو موجود تھے، احمد ابن حنبل 9 برس کی عمر میں اس شخصیت نے فتویٰ دینا شروع کیا، اور 19 برس عمر تھی ان کی امام احمد ابن حنبل کی جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا آغاز ہوا، اور بازار نشاپور میں ان کی عمر 38 ساڑھے 36 سال تھی۔ خود قلم دوات لیے موجود ہیں، خود حدیث لکھی ہے، حدیث سے متعلق نہیں، سلسلۃ السند سے متعلق ایک بات کی۔ یہ جو سلسلہ امام نے بیان کیا اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، اور ہر محدث کا اپنا سلسلۃ الذہب ہے۔ سب سے زیادہ حدیث ام المومنین عائشہ سے پہنچی ہیں مسلمانوں تک، ان کا بھی اپنا ایک سلسلۃ الذہب ہے۔ اگر 100 محدث ام المومنین عائشہ سے حدیث نقل کرے، کسی کو اہمیت نہیں دی جائے گی جو اہمیت ان کے بھانجے عروہ بن زبیر کی حدیث کو دی جائے گی۔ اگر عروہ بن زبیر ام المومنین سے حدیث نقل کرے، عروہ بن زبیر سے آگے 100 محدث حدیث بیان کر دیں، لیکن علماء کسی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر سے نقل کرے۔ یہ ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، اور وہ سلسلۃ الذہب امام علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں بیان کیا، خود سے خدا تک پہنچے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس نورانی سلسلے سے متعلق کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں جو سلسلۃ الذہب بیان کیا، اور جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے، اگر ان نورانی ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے۔ یہ سلسلہ سند بیان کر رہے ہیں، یہ سلسلہ سند بیان کر رہے ہیں۔ کیوں سند بیان کر رہے ہیں؟ کسی نے سند تو نہیں مانگی ہے، وہ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ حدیث بیان کر کے آگے گزر جائیں، نہ، یہ بتانے کے لیے۔ اگر سند ذکر نہ کرتے تو آج کا کوئی ملا کہتا کہ ہاں کسی محدث سے حدیث سنی ہوگی بیان کر دی۔ سند ذکر کی اور خود سے خدا تک پہنچے،
یہ بتانے کے لیے کہ ہم 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں، ہمارا معلم اور استاد صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہم 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ اور ساتھ میں دوسری وجہ یہ تھی کہ جان لو دین کے اور حدیث کے دو سلسلے ہیں، ایک سلسلہ جس میں کوئی ایک بھی معصوم نظر نہیں آتا، سب کے سب غیر معصوم ہیں، اور جو میں سلسلہ بیان کر کے جا رہا ہوں اس میں کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، سارے معصوم ہیں۔ تمہاری مرضی، دین خدا کو اس سلسلے سے لیتے ہو یا اس سلسلے سے لیتے ہو۔ اور سلسلہ بیان کرنے کے بعد اب حدیث بیان کی، اتنا بڑا سلسلہ، اتنا بڑا اجتماع، غدیر کے بعد غدیر سجائی ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا نے، اور حدیث قدسی تلاوت کی کہ خدا یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہا اور پردہ گرایا اور چل پڑے، لیکن سامنے لارنس روڈ کے صبح اٹھ کے آنے والے تھکے ہوئے مومنین نہیں بیٹھے تھے، بلکہ گھنٹوں سے اور دنوں سے انتظار کرنے والے وہ مومنین تھے کہ سماعتیں اس عروج پر تھیں کہ سراپا گوشت بنے ہوئے، خود متوجہ ہوئے کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے علی ابن موسیٰ الرضا کبھی اتنا بڑا سلسلہ سند ذکر نہ فرماتے۔ یقیناً بات کچھ اور ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے رکے کہ خود مجمع خواہش ظاہر کرے، اجتماع سے آواز بلند ہو، اس لیے پردہ گرایا۔ اور جب پردہ گرا کے چند قدم چلے تو آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کر دیجئے۔ اور جب شور اٹھا دوبارہ عماری کا پردہ ہٹایا اور ایک جملہ کا بشرطہا، یہ بہت بڑا جملہ ہے، وشروطہا، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا، سعادت مند ہو گیا، سرخرو ہو گیا، جنتی بن گیا، جہنمی ہونے سے بچ گیا، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہوا۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں، ایسے نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں چلا جائے گا، نہ، شرائط ہیں۔ کون سی شرائط؟ وَأَنَا مِن شروطها، ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ یہ خمینی بت شکن نے شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام بلند سے بلند صلوات۔ ابھی نعرے بلند ہوئے اور انہوں نے کہا المدد المدد یا رضا یا رضا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ایک اور پہلو عرض کر دوں، اور یہ میں نہیں عرض کر رہا، اس کی تفسیر میں آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا، اور خمینی بت شکن نے بیان کیا، علماء اور عرفاء نے بیان کیا۔ ہمارے یہ تصور ہے کہ شاید صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ توحید ہے اور بس، نہ، یہ کیا بیان فرما رہے ہیں امام علی ابن موسیٰ الرضا؟ یہ نصاب توحید بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو معصوم نے کہا کہ نحنو واللہ ارکان التوحید، کہ ہم 14 ارکان توحید خدا ہیں، توحید صرف لا الہ الا اللہ سے مکمل نہیں ہوتی ہے، نصاب توحید کیا ہے؟ یہ خمینی بت شکن نے فرمایا۔
لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے۔ کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کے اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کا کما حقہ اعتراف کرنا اور ایمان لانا اور اظہار کرنا، یہ توحید کا کمال ہے۔ اگر یہ توحید کا کمال ہے تو پھر کفر کی تعریف کیا ہے اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو خمینی بہت سکن فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد ان 14 میں سے کسی ایک کا انکار یا ان 14 میں سے کسی ایک کے ساتھ دشمنی یہ کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ ان 14 کے علاوہ دنیا کے کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے ساتھ برابری کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ ان کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے۔ ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ یہ جو امام حاکم نیشاپوری نے حدیث بیان کی ہے، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، امام المحدثین، ولایت علی پیغمبر فرما رہے ہیں ولایت اللہ وحبہ حب اللہ، علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ علی سے محبت رکھنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے محبت رکھنا۔ علی کی ولایت اور علی سے محبت خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے عرض میں ان 14 کی ولایت اللہ کے طول میں ہے، اور اس ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ولایت خدا کی وہی ولایت نبی کی، اور جو ولایت نبی کی وہی ولایت علی کی، وہی ولایت علی کے بیٹوں کی امام زمانہ تک۔ ان 14 کی ولایت ولایت مطلقہ ہے۔ ان 14 کی ولایت میں اور اللہ کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، سوائے ایک کے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، اور ان 14 کو حق تعالی نے اپنے فضل سے یہ ولایت عطا فرمائی، یہ اختیار، اس میں سے کچھ کم نہیں کیا کہ کہا جائے بھئی آپ یہاں علی مدد کیوں کہتے ہیں، اور آپ آگے سے صفائی پیش کرنا شروع کر دیں میں بطور وسیلہ ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ یا ہمارے بعض افراد پھر وہ وضاحت دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ انجینئر سے بھی تو مدد مانگتے ہیں اور ڈاکٹر سے بھی مدد مانگتے ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، بننا ہے آپ کا گھر بناتا ہے تو اس سے بھی آپ نے مدد دی، آپ علی سے ایسی مدد مانگ رہے ہیں۔ علی کون ہے؟ بہار الانوار کی 26 نمبر جلد میں امام صادق فرماتے ہیں نحنو واللہ مشیت اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 مشیت خدا ہیں، یہ 14 خود خدا کی رضا ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ رضا کا لقب آپ کے بابا کو مامون الرشید نے دیا کیونکہ انہوں نے ولایت ہدی کو قبول کر لیا تھا۔ فرمایا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میرے بابا علی ابن موسیٰ کو رضا کا لقب خود خدا نے عطا کیا ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا یعنی خود رضا خدا، یہ 14 خود خدا کی مدد ہیں، یہ 14 خود خدا کی مشیت ہیں، یہ 14 خود خدا کا ارادہ ہیں۔ اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مقتل کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، 56 کتابیں مقتل پر جو گنتی میں پہلی صف میں آتی، ان میں سر فہرست ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، نفس المحموم ہے، اللحوف ہے، جو مرضی اٹھائیں۔ روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی آنکھوں پر پٹی باندھ کر غلام اور بیٹے کے ہمراہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچے
اور دست ادب جوڑ کے پوچھا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کیا کیا حسین نے؟ بیٹھ کے دعا مانگی، امید دلائی. آپ مقتل کی یہ 56 کتابیں اٹھائیں. ادھر ہور نے کہا اے فرزند رسول کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اسی لمحے لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ہور جا، اللہ نے تمہیں معاف کیا. حسین رضائے خدا، حسین مشیت خدا. یہ 14 اللہ کی مشیت ہیں، یہ 14 اللہ کے مرضی کے ظرف ہیں. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا. ان 14 کو خود اللہ نے اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا ہے. چاہے تو آپ خود خدا سے مدد مانگ لیجئے، کہیے یا اللہ مدد، اور کہنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ مدد کرتا ہے. اور اگر جی چاہ رہے کہ پیغمبر سے مدد مانگے تو کہیے یا نبی مدد، تو پیغمبر مدد کریں گے. اور اگر آپ علی سے مدد مانگنا چاہتے تو کہیے یا علی مدد، یا مہدی مدد، یا زہرا مدد. جس سے بھی مدد مانگیں گے آپ کو مدد مل جائے گی. اللہ سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی. جس سے بھی مانگے مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی. اس لیے معصوم نے فرمایا بنا تمت کلمت التوحید. یہ استقبال ہے. اور یہ پیغمبر کی رحلت کے 190 سال گزرنے کے بعد غدیر کی یاد تازہ کر دی. اور آپ نیشاپور سے خراسان مامون الرشید کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آپ کا جو استقبال کیا گیا اور کیا ہوا، برابر مسلسل کیا تیاریاں کی گئیں اور شہر کو کیسے سجایا گیا. کیوں مجبور ہوا مامون الرشید، وہ مامون جس نے صرف 3 سال گزرنے کے بعد اسی امام کو جنہیں اس انداز سے بلایا اور استقبال کروایا، مجبور ہوا شہید کرنے پہ. تو پھر بلا کیوں رہا ہے؟ بلانا اس کی مجبوری ہے. پچھلے ائمہ کی محنت کا تسلسل ہے. علی ابن ابی طالب سے لے کر علی ابن موسیٰ رضا تک ان 8 ائمہ نے جو امت سازی اور معاشرہ سازی کی اور اکائیوں کی تربیت کی، اب تشیع تدریجاً ایک قوت میں ڈھل چکی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور مسلسل ان 190 سالوں میں جن کمالات کا ذوات مقدسہ سے ظہور ہوا، کردار مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، روش مصطفیٰ، 190 سالوں میں عملی طور پر حرمت مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ کا جیسے تحفظ کیا اور جیسے کمالات اور فضیلتوں کا ظہور ہوا. یہاں تک کہ محاضرات میں امام راغب اصفہانی نے یہ جملے تحریر کی، کہا کہ کس طرح سے 7 پشتوں تک کمالات سفر کرتے ہیں. یہ علی ابن موسیٰ رضا نے بتایا دنیا کو کہ پیغمبر گرامی اسلام اور علی ابن ابی طالب سے لے کر امام علی ابن موسیٰ رضا تک ان 7 پشتوں میں یوں کمالات چلے کہ جب علی ابن موسیٰ رضا خراسان پہنچے تو یوں لگ رہا تھا کہ اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ آ گیا. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، محض خطابت نہیں ہے. ایک تاجر مامون الرشید کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے پاس بڑی قیمتی جنس ہے، اگر خریدنا چاہو. کیا جنس ہے؟ کہا اتنی قیمتی ہے
کہ تمہاری حکومت سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. وہ کہنے لگا کون سی چیز ہے جو میری حکومت سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیغمبر گرامی اسلام کی موہائے مبارک ہے، بال ہیں. آپ لاہور میں رہتے ہو، یہاں بادشاہ کی مسجد ہے، اس بادشاہی مسجد، وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ کوئی منہ مبارک ہے. وہ کیسے پتہ چلے کہ یہ پیغمبر کا بال ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کا بال ہو. تو یہ بات کی مامون الرشید نے کہا کہ اس نے کہا میرے پاس پیغمبر کے 7 بال ہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں. کہ کیا دلیل ہے؟ کہ تم بادشاہ ہو، خوشبوئیں استعمال کرتے ہو، آج تک تم نے مختلف خوشبوئیں استعمال کی ہوں گی، لیکن ان بالوں کو قریب لے جا کے استشمام کرو، ایسی خوشبو تم نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. مامون الرشید استشمام کیا اور کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، کیا لوگے؟ کہ 7 لاکھ درہم دے دو. دیے اور یہ بال اس نے لے لیے. اور پھر عمائدین سلطنت کے لیے پیغام بھیجا، آؤ پیغمبر اکرم اسلام کی موہائے مبارک کی زیارت کرو. اور یہی پیغام علی ابن موسیٰ رضا ابھی کچھ دن پہلے خراسان پہنچے تو کہا فرزند رسول آپ بھی آئیں اور اپنے جد کے موہائے مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کریں. امام اس کے دربار میں تشریف لائے اور آ کر انگشت سبابہ سے سامنے جو سبز پارچے میں یہ 7 بال پڑے تھے، اپنی انگلی سے 4 بال ایک طرف کے اور 3 ایک طرف کر دی. کہ یہ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ 3 بال یہ میرے جد کے نہیں ہیں، یہ 4 بال میرے جد کے ہیں. تعجب کرنے لگا، کہا کیا بات کرتے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ 3 آپ کے جد کے نہیں اور یہ 4 بال آپ کے جد کے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ مجھے ان 3 سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی. کہنے لگا فرزند رسول آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بات صرف آپ کی ذات کے لیے حجت ہے کہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ آپ کا معاملہ ہے. ایسی بات کریں جو ہم پر بھی حجت قائم ہو جائے. کہ پھر آگ جلاؤ. اور جب آگ جلائی گئی تو امام نے فرمایا کہ ان 3 کو آگ میں ڈالو. اور جب ڈالا تو جل گئے. پھر فرمایا اب یہ 4 بال اٹھاؤ اور آگ میں رکھو. جب رکھے گئے تو آگ بجھ گئی. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ سمجھ لو اللہ نے دنیا اور آخرت کی آگ کو ہم محمد و آل محمد کے جسموں پر حرام قرار دیا. وہی سیرت ہے، وہی کردار ہے، وہی انداز ہے. وہ جو علی جعفری بھائی صبح میں حدیث کے صحابی تلاوت کر رہے تھے اور لحمک لحمی و دمک دمی، ان کی حقیقت ایک ہے. یہ حقیقت محمدیہ. شرمندہ وقت تمام ہوا. کیا کیا امام نے اس عرصے میں خراسان میں، کیا کام انجام دیے. ایک جو دربار میں جس انداز سے رہے. اب آپ سوچیں کہ امام جب مدینے میں تھے اس وقت تو ہارون کی مخالفت کرتے تھے. اور صفوان بن یحییٰ جمال نے جب منع کیا تو امام نے کیا فرمایا؟ میں نے کل عرض کیا. تو چلیں اب تو آپ آ گئے، ایک طرح حکومت کا حصہ بن گئے اور وفاق میں آ گئے، مرکز میں آ گئے، خراسان میں آ گئے، دارالخلافہ میں آ گئے، مامون الرشید کے دربار میں. اب تو بہت خیال رکھتے ہوں گے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ناراض ہو جائے. سمجھے امامت کیا ہے؟ یہ جرأت اظہار ہے، یہ شجاعت ہے کہ مامون کے دربار میں تشریف فرمائے. اور ایسے میں 2 افراد مدینے سے امام کی زیارت کے لیے آئے. دربار میں ان کو اذن باریابی ملا، آئے، بیٹھے، ملاقات کی. جب اٹھنے لگے تو امام نے ایک سے فرمایا کہ تم اپنی نماز قصر پڑھنا اور اس سے کہنا کہ یہ اپنی نماز پوری پڑھے. اب آپ سب کے سب لاہور سے ہیں اور اگر آپ 48 کلومیٹر کا سفر یا دونوں سائیڈوں کا ملا کر قریب کی کسی آبادی میں چلے جائیں تو آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی. آپ یہاں سے اسلام آباد چلے جائیں، مری چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، پشاور چلے جائیں یا قریب کے شہر میں چلے جائیں، گجرانوالہ، شیخو پورہ، آپ کی نماز قصر ہو جائے گی. اگر آپ کا سفر 48 کلومیٹر ہے یا دونوں اطراف کا ملا کر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا سفر معصیت نہ ہو. نعوذ باللہ خاکم بدہن صرف سمجھنے کے لیے. اگر کوئی فعل حرام کے لیے جائے، مثلا جا کے میں شراب خریدوں گا یا جوا کھیلوں گا یا کسی پر ظلم کروں گا، یہ سفر معصیت ہے. اب وہاں جا کر بھی چاہے کراچی چلا جائے اور 36 گھنٹے کا سفر کرے تب بھی یہ نماز پوری پڑے گا. اور سفر میں بھی اسے روزہ رکھنا پڑے گا. یہ قصر کی سہولت صرف ایسے فرد کے لیے جس کا سفر مباح ہو.
جو صرف جائز سفر کرے اس کے لیے یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ مسلم ہے۔ اب دونوں مدینے سے آئے اور جب اٹھنے لگے تو امام نے ایک سے فرمایا کہ تم نماز قصر پڑھنا، اور اس سے کہو پوری پڑھے، اور مامون قریب بیٹھا سن رہا ہے۔ یہ ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا، یہ جرأت اظہار ہے، یہ شجاعت ہے، وہی شجاعت جیسے علی شجاع ہے۔ شجاعت ہمیشہ تلوار چلانے کا نام نہیں ہوتا، شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے، اور باطل قوتوں کے سامنے کلمہ حق زبان پر جاری کرنا یہ بھی شجاعت ہے۔ یہاں تک کہ وقت کا حکمران ہے مامون الرشید، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا فرما رہے ہیں تم قصر پڑھو، اور اسے کہنا پوری پڑھے۔ جس کے لیے کہاں پوری پڑھے، ایک مرتبہ وہ ہل کر رہ گیا، فرزند رسول، یہ بھی مدینے سے آیا، میں بھی مدینے سے آیا، اس کا سفر بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا سفر ہے، تو پھر یہ کیوں قصر پڑھے، میں کیوں پوری پڑھوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ مدینے سے صرف مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور تم میرے ذریعے سے مامون الرشید کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تمہارا سفر گناہ ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ علی ابن موسیٰ الرضا ہیں، یہ دربار ہے، اور دربار میں مسلسل ہر روز کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء دانشور بلاتے ہیں، وقت نہیں بچا۔ مامون خود فقیہ تھا، محدث تھا، عالم تھا، فیلسوف تھا، علم کلام کا ماہر تھا، خود وقتاً فوقتاً مشکل ترین سوال تلاش کر کے رکھتا تھا، امام سے پوچھتا تھا۔ لیکن یہ امام ہے۔ ایک مرتبہ عمران صحابی ستارہ پرست تھا، آیا اور امام سے مناظرہ شروع کیا، مشرک تھا۔ امام مناظرہ کرتے رہے، صبح سے گفتگو شروع ہوئی، اور یہ برابر امام پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا، امام جواب دے رہے تھے، جہاں تک کہ زوال کا وقت آیا۔ جیسے نماز کا وقت داخل ہونے لگا امام اٹھے۔ عمران صحابی نے کہا فرزند رسول کچھ لمحے اور رکیں، میری کیفیت بدل رہی ہے، میں منقلب ہو رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے عقیدے پر تسلیم ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تم تسلیم ہو یا نہ ہو، اب علی ابن موسیٰ الرضا کی خدا کے ساتھ ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے۔ گئے نماز پڑھی، یہ آپ کی روحانیت ہے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ جیسی پلٹ کر آئے اب مزید مباحثے اور مناظرے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ عمران صحابی نے کہا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کردار کی بلندی ہے۔ یہاں تک کہ شاہی ماحول، دربار، سب کچھ ہوتے ہوئے امام نے خود ایک کرائے کا گھر 2 کمروں پر مشتمل اپنے استعمال کے لیے لیا، اور 3 سال جو رہے اس کرائے کے گھر میں رہے، 2 حجروں پر مشتمل اس گھر میں رہے۔ نہ پہرے دار، نہ فوجی، نہ سپاہی، نہ ہٹو بچوں کی آوازیں، جو آنا چاہتے آئے، جس کی جو مشکل ہے، پریشانی، اور کیا انداز ہے۔ 3 سال جو خراسان میں رہے، ہر سال 9 ذی الحج کو اپنے غلاموں سے کہتے کہ میرے گھر کے دروازے کھلوا دو، اور اعلان کرواؤ خراسان میں جو بھی مستحق ہے، مفلس ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، مفلوق الحال ہے، توحی دامن ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آئے اپنی ضرورت کے مطابق جو اسے چاہیے میرے گھر سے اٹھا کر لے جائے۔ یہ کام مدینے میں بھی کرتے تھے، اور اب خراسان میں جو 3 سال رہے، تینوں سال یہ کام انجام دیا۔ ایسا نہیں کہ مجھ جیسے کوئی فقیر شخص ہو اور اس کے گھر میں کچھ نہ ہو، نہ، علی ابن موسیٰ الرضا ولیعہد سلطنت ہے۔ کوئی گورنر آتا ہے، قیمتی ترین تحائف لے کے آتا ہے، سونے اور چاندی کے سکے، تھیلیاں، قیمتی قالینیں، پارچے، اور قیمتی ترین تحائف امام کی شخصیت کو مد نظر رکھے۔ آپ کے نام کا سکہ چلتا تھا 3 بر اعظموں میں، آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا ان 3 سالوں میں 3 بر اعظموں میں۔ جو آتا ہے آ کے ملاقات کرتا ہے، تحائف لے کے آتا ہے، اور وہ سارے تحائف امام 9 ذی الحج کے دن چلے جاتے ہیں، اور لوگ اٹھا کے، جیسے کچھ عرصہ پہلے یہاں لاہور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ دھڑا دھڑ لوگ جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں لوگ، ایسے میں مامون الرشید کا وزیر فضل ابن سہل مامون کا پیغام لے کر آیا امام کے پاس، اور جیسی آیا دیکھا دھڑا دھڑ لوگ اٹھائے کے لے کے جا رہے ہیں چیزیں، اتنی قیمتی چیزیں۔ انگشت حیرت دہن میں ڈال کے امام کی طرف دیکھ رہا ہو، پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں ناراض نہ ہو، عرض کروں یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔
جس مال کو اور دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، آپ تو اسے دھڑا دھڑ لوٹائے جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تمہارے نزدیک یہ خسارہ ہے، لیکن علی ابن موسیٰ رضا کے نزدیک یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کہ کیسے؟ امام نے فرمایا خسارہ تب ہوتا کہ میں یہاں سے چلا جاتا، دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا اور یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن میں تو اپنے جانے سے پہلے اپنا سارا مال اللہ کے ذخیرے میں منتقل اور محفوظ کروا رہا ہوں اپنے لیے۔ دید چاہیے، نگاہ چاہیے، میرے نزدیک تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، میں نے تو بہترین تجارت کی۔ اب پریشان اسی کیفیت میں آیا، اور جب دسترخوان پہ پہنچا تو ایک مرتبہ امام آپ کا ہمیشہ معمول رہا کہ پہلے دسترخوان سے اچھا کھانا الگ کرواتے اور اپنے غلام سے کہتے قریب جو ہمسائے مستحق ہیں، جو یتیم ہیں، ان تک یہ کھانا پہنچاؤ تاکہ علی ابن موسیٰ رضا کھانا شروع کر سکے۔ اور جب وہ غلام خبر دیتا کہ ہاں میں کھانا پہنچا کے آیا ہوں ہمسایوں تک، وہ یتیم اب کوئی بھوکا نہیں ہے، سب تک کھانا پہنچ چکا ہے، اب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اپنے ہمسایوں کا خیال، مدینے سے آ چکے ہیں، 3 سال خراسان میں گزارے، لیکن آئے اور پہلے مہینے ہی امام محمد تقی کو خط لکھا کہ اے محمد تقی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے غلام آپ کو گھر کے عقبی دروازے سے ہر روز مسجد لے کے جاتے ہیں، اور وہ غریب اور مفلس اور ناتواں افراد جو آپ سے امید لے کے آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ آپ ان کی کچھ مدد کریں گے، ان کی پریشانی دور کریں گے، وہ اسی طرح خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں، اور آپ کے غلام بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو جیسے میرا خط پہنچے اب ان کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا، اور ہمیشہ مرکزی دروازے سے مسجد جایا کریں ان سب کی مدد کرتے ہوئے۔ یہ امام رؤوف، یہ امام کریم۔ اور پھر کھانے کی طرف جب ہاتھ بڑھایا، سارے غلام اور خادم ملازم سب دسترخوان پر بیٹھے آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور وزیر صاحب کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں ان فقیروں کے ساتھ، ان غلاموں کے ساتھ کیسے کھانا کھاؤں۔ پھر رہا نہیں گیا اور کہنے لگا علی ابن موسیٰ رضا آپ ولی عہد سلطنت ہیں، اس مملکت کی دوسری بڑی شخصیت ہیں، فرزند رسول ہیں، آپ کا مقام ہے، اور آپ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا فضل، جب ان کا اور علی ابن موسیٰ رضا کا خدا اور خالق ایک ہے تو پھر دسترخوان کیوں الگ ہونے چاہیے؟ متاثر ہوا مسلسل سیرت اور کردار کی بلندی کو دیکھ کر۔ امام نے جیسی کھانا مکمل کیا تو ابا سلط حروی اٹھے آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ فضل ابن سال نے کہا کہ مجھے اجازت دو۔ امام نے فرمایا نہیں، میں وضو کروں گا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ امام نے فرمایا تو ایک اسلامی حکومت کا وزیر اعظم ہے، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو جو کار واجب ہے، کار واجب میں دوسروں سے معاونت نہیں لی جا سکتی۔ وضو انسان خود اپنے ہاتھ سے انجام دے سکتا ہے۔ یہ امام علی ابن موسیٰ رضا، یہ آپ کی زندگی، یہ سیرت، یہ کردار، کہ وہ 52 سال جن میں سے 17 سال امامت کے مدینے میں گزارے، 3 سال نیشاپور میں گزارے، آپ کی زندگی کا ایک ایک دن قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ وہ اصول دیکھے گئے، ایسی جہتیں، وہ پہلو، زندگی کے باریک ترین گوشے اور اصول معاشرت۔ وقت نہیں کہ میں آپ کو اشارہ کرتا، بیان کرتا کچھ کہ امام نے کیا پہلو ان 3 سالوں میں کیا کیا کام کیے۔ اور ایک کام سب سے بڑھ کر اپنے جد امام حسین کا ذکر کرتے تھے، عام دنوں میں بھی اور ایام محرم میں بھی۔ اور جب مرثیہ خان کو بلاتے تو اتنا گریا کرتے کہ غش کھا جاتے۔ اور جو آپ کی وصیتیں، یبن الشبیب، وقت نہیں کہ اب ان کی طرف اشارہ کروں۔ آج کے دن پہ معمولاً جناب ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ وجود مبارک ابو الفضل عباس جو مجسم وفا ہے، سراپا وفا ہے۔ ابو الفضل عباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے۔ کوئی نہ کہے کہ عباس صرف ہمارے ہیں۔ عیسائی خاتون نے تحریر لکھی ہے، اور علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں اقوال جمع کی۔
اور کہا کہ ابو الفضل العباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، سرمایہ بشریت ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اب تک 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں یہ بشر 21 تمدن گزار چکا ہے، 21 تہذیبیں، اور ان 21 تہذیبوں میں سے ہر انسانی تہذیب میں اور تمدن میں اور ثقافت میں ان انسانی تہذیبوں نے تمام اقدار میں سے کچھ قدریں ہیں جو ایک تہذیب میں پسند ہیں، دوسرے میں وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن 8,500 سالوں میں ان 21 تہذیبوں نے جس قدر کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اس قدر کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اس عیسائی خاتون نے کہا کہ یہ عباس صرف مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، سرمایہ بشریت ہے۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس جیسی با وفا ہستی کے قدم پڑ چکے۔ ایک ہندو شاعر نے یہ کلام لکھا ہے، کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ یہ عباس کون ہے؟ خود مجسم وفا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی صحرا کو بھی بس پیاس لکھا جاتا ہے، اور میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھتا ہوں، عباس لکھا جاتا ہے۔ کیا زندگی ہے! علی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن زندگی میں کبھی بھائی نہیں کہا، یا آقا کا، یا مولا کا، یا امام کا۔ اور جو سفر کیا مدینہ سے مکہ 5 دن، اور پھر مکہ میں جو قیام کیا، اور مکہ سے کربلا، اس سفر سے متعلق مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ سارے سفر میں انصار حسین امام حسین کے پیچھے، مخدرات عصمت و طہارت انصار حسین سے بھی پیچھے، امام حسین کی سواری سب سے آگے، دائیں جانب سارے سفر میں علی اکبر کی سواری، بائیں جانب حضرت ابو الفضل العباس کی سواری۔ یہ دونوں دائیں بائیں چلتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ جناب علی اکبر کا گھوڑا امام حسین کے گھوڑے سے بالکل متصل جڑ کے چلتا تھا، لیکن جناب ابو الفضل العباس اپنی سواری کو فاصلہ رکھ کے چلتے تھے۔ ایک صحابی حسین نے پوچھا کہ میں سارے سفر میں جائزہ لیتا ہوں کہ آپ کی نگاہیں ہمہ وقت حسین ابن علی کے چہرے پر ہوتی ہیں، اس کے باوجود فاصلہ رکھ کر چلتے ہیں، کیوں؟ کہ ادب اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ میرا قد نسبتاً بڑا ہے، آقا کا قد درمیانہ ہے، اگر مل کے چلوں گا تو میرا سر میرے آقا حسین سے اونچا نظر آئے گا، اور عباس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ عباس کا سر اپنے سردار سے اونچا نظر آئے۔ یہ عباس ہیں مجسم وفا۔ جب کربلا پہنچے کمال اعتاد کی منزل پر ہیں۔ اب وقت نہیں بچا کہ میں ان جزیات کو بیان کروں۔ کیا شجاعت ہے! روز عاشور جس دن کے لیے ابو الفضل عباس نے سالہ سال گزارے، ایک مرتبہ جب میدان جنگ میں جا رہے تھے، میں نے پڑھا ہے، اتنی ہیبت تھی، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنا جلال تھا کہ دشمن کے سپاہی آپ کو دیکھ کر یوں گھبرا رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے برابر۔ یہاں تک کہ جناب فضہ خیام کے دروازے پر آئیں اور پھر بچوں کو آواز دی، جنہیں خندق و خیبر سنایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ کہا جناب فضہ نے، آپ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب خیبر میں کیسے لڑے تھے، خندق میں کیسے لڑے تھے۔ اگر اپنے بابا کی جنگ کو دیکھنا چاہتے تو دیکھیں کہ ابو الفضل عباس کیسے میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ شجاعت ہے، یہ ہیبت ہے۔ 8,000 افراد کا پہرا ہے شط فرات پر۔ میں نے مقتل کی تمام کتابوں میں اٹھا کے دیکھا ہے، کسی میں بھی نہیں لکھا کہ جناب عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ خود دیکھ لیجئے، اردو زبان میں بہت سارے مقاتل کا ترجمہ ہو چکا ہے، بس ایک نیزہ اور مشق لے کر گئے۔ اور یہ ہیبت ہے، یہ جرأت ہے، یہ شجاعت ہے کہ جس طرف بڑھ رہے ہیں فوجی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
اور آپ کا شط فرات تک پہنچ جانا اور مشق کو پانی سے بھر لینا، یہ خود محیر العقول ہے۔ قرآن نے آخری حد 10 معین کی، شرمندہ ہوا، ختم ہوا، پلٹے۔ اتنے مشکل مراحل ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ قد تو آقا حسین سے بھی بڑا تھا۔ آپ میں سے جو حضرت کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، جو حضرت کی اصلی قبر ہے نیچے تہ خانے میں جا کے تعویذ قبر کسی نے اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھیے گا، اتنے قد بلند تھے لیکن قبر بہت چھوٹی ہے، جیسے کسی بچے کی قبر ہو۔ اس سے بڑھ کے اور کیا پڑھا جائے؟ کتنے حصوں میں حضرت ابو الفضل عباس کی لاش تقسیم ہو گئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے مشکل شہادت یا خود امام حسین کی ہے یا حضرت ابو الفضل عباس کی ہے، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک روایت پر تمام کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ شہید ہوئے، کتنی دفعہ شہید ہوئے عرض کروں؟ جب اسیروں کا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا اور 12 کو کوفہ میں داخل ہو رہا تھا تو صحابی رسول زید ابن ارقم آگے بڑھ کر امام سجاد کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کے شام تک پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا، امام نے ہتھکڑی بڑے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھائی اور فرمایا کون ہے اس عالم غربت میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اور صحابی رسول نے عرض کیا فرزند رسول پہچانا نہیں ہے آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم، مدینے جا رہا تھا، مجھے کچھ دیر پہلے اس قیامت کی اطلاع ملی۔ کہا مدینے جائیں گے؟ کہا جاؤں گا۔ اور کہا آقا اگر کوئی پیغام ہو اپنی جد کے لیے تو بتائیے۔ امام نے فرمایا زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ اونٹوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا چل کے پیغمبر اسلام کو بتا دینا، یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو ننگے سر اجنبیوں کے درمیان چھوڑ آیا ہوں۔ بس اس جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زید نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا زید پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہ یہ جو 2 سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہے۔ ایک دفعہ پوچھا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور پھر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ اور ایک مرتبہ زید نے گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا خاموش ہو جائیے، اگر آپ میرے جد کے صحابی نہ ہوتے میں آپ سے ناراض ہو جاتا۔ آپ نے میرے چچا عباس سے متعلق ایسے کیوں سوچا؟ کہا مجھے معاف کریں، میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ حد حسین کا سر نیزے پر، حد اون و محمد کا سر نیزے پر، حد علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا زید دیکھیں سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر آویزاں ہے۔ اب یہ وجہ نہیں عرض کروں گا کہ جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں آویزاں کیا گیا، لیکن ایک مرتبہ بس آخری جملہ عرض کروں، یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کتنی مرتبہ شہید کیا گیا جناب عباس کو۔ سنیں گے کیسے آپ کے سر کو گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا؟ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، جناب عباس کے ایک کان سے سوراخ کیا گیا، دوسرے کان تک سوراخ کیا گیا، پھر اس درمیان سے رسی کو گزارا گیا اور اس رسی کو گھوڑے کی گردن میں پہنا دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ